حکم رسول پاک پہ قربان ہو گئے، حکم رسول پاک پہ قربان ہو گئے، دست نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے۔ ہمیں کیوں پتھروں کو خدا مانتے ہیں لوگ؟ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ابھی نقیب اعظم ہندوستان چھوٹے بھائی غلام غوث صاحب نے کہا تھا آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اسی پہ ایک شعر میں کہہ دوں، شاعر کہتا ہے ایک طرف مکہ کی سرحد، ایک طرف شہر مدینہ، بولے ایک طرف مکہ کی سرحد، ایک طرف شہر مدینہ، ہمیں کاش ہوتا میرا بھی گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا میرا بھی گھر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہمیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظارہ پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والقلم منبع العلم والحکم و آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی کئی لوگوں نے شکایت کر چکی ہے مائک کے لیے، کیونکہ اس جلسے میں سکہ راج الوقت کے حیثیت سے چلنے والا خطیب حضرت علامہ و مولانا قاری امتیاز برکاتی صاحب آ رہے ہیں، تو اس میں وہ بول نہیں پائیں گے، تھوڑا مائک کو ریکویسٹ آپ سے تھوڑا مائک کو صحیح کیجیے۔ اور بہت ہی مشہور و معروف ثنا خوان رسول حضرت احمد الفتاح صاحب وہ بھی تشریف شاید لا چکے ہیں، لانے والے ہیں، تو بھائی اس طریقے سے پڑھ نہیں پائیں گے وہ لوگ، کیونکہ جب ہم چھوٹے موٹے نہیں پڑھ پا رہے تو بڑے بڑے ہیں، ان کی تو آواز چوس رہا ہے، آواز کھینچ رہا ہے، تھوڑا اس کو ایک جاؤ۔ درست بے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ممبر رسول پر جتنے بھی علماء اکرام بیٹھے ہیں یہ سب میرے سر کے تاج ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہوئے میں کچھ ہی دیر کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ فہرست لمبی ہے، میں کسی کا وقت لینا نہیں چاہتا، کیونکہ جو وقت مجھے ملا ہے میں کوشش کروں گا اس وقت سے پہلے میں اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں۔ حضرات، یہ پروگرام فیضان شب برات کانفرنس دور دراز سے آئے ہوئے تمام سامعین بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے شعرا و خطبہ و نقبہ کے بیانات وہ شاعری سن رہے ہیں۔ بس میں اتنا کہہ دوں پیارے کہ فیضان شب برات کانفرنس میں آنے سے صرف کام نہیں چلے گا، ہم نے جلسے بہت کر لیے، ہم نے جلوس بہت نکال لیے، ہم نے عرس بہت کر لیے، لیکن پتہ یہ چلا جیسے ہم کل تھے ویسے ہم آج ہیں۔ پیارے جلسے اب نہیں بلکہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ضرورت جلسے کی نہیں ہے، ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو کب بدلیں گے؟ علماء آتے ہیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، علماء آتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور بات کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں جو ہے ان کی آواز ٹکراتی ہے۔ عمل تو سنتے تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے، عمل پیرا نہیں ہوتے۔ میرے پیارے، سننے سے زیادہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ سنیں کم، عمل کریں زیادہ۔ اس لیے اگر عمل کریں گے تو اسی عمل سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ پیارے، ہوتا کیا ہے فیضان شب برات کانفرنس میں آنے والوں، پرسوں
परसों की रात शब बरात की रात है। वो रात जागने वाली रात है, और सिर्फ जागना मकसद नहीं बल्कि जाग करके रब की इबादत करना मकसद है। कुछ लोग सोचते हैं यार कि जागना ही तो है, फेसबुक में टाइम गुजार लो, जागना ही तो है, सोशल मीडिया में वक्त गुजार लो, जागना ही तो है, 2 रकात नमाज पढ़ो, व्हाट्सएप में भेजो। कल लोग कहते हैं नेकी कर, कल लोग कहते थे नेकी करो दरिया में डालो, आज लोग कहते हैं नेकी करो सोशल मीडिया पे डालो। नहीं नहीं प्यारे, नेकी करो सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, डालने के लिए नहीं, बल्कि रब की इबादत करो। तो इस नियत से करो कि मैं इबादत कर रहा हूँ अपने रब के लिए। ए परवरदिगार आलम, इबादत करना मुझ गुनहगार का काम है, इसको कबूल करना ये तेरा काम है। लेकिन प्यारे ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हम अगर जागते भी हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं, चुगली हम करते हैं, गीबत हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं। उस रात में उलमा इकराम फरमाते हैं कि वह रात ऐसी बरकत वाली रात है, परवरदिगार आलम अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर जलवाफरोज होता है और ऐलान करता है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई मुझसे दौलत मांगने वाला कि मैं उसको दौलत दूं, है कोई मुझसे माल मांगने वाला मैं उसको माल दूं, है कोई इज्जत मांगने वाला कि मैं उसको इज्जत दूं, है कोई शोहरत मांगने वाला कि मैं उसको शोहरत दूं। अल्लाह की कसम, रब ताला फजर की, जब तक फजर की आज़ान नहीं होती है, जब तक सुबह की सफेदी नमूदान नहीं होती है, जब तक हाथी पे गायब से आवाज आती है। लेकिन प्यारे हम तो सिर्फ मोबाइल में टाइम पास करने वाले हैं, चौक चौराहे पे खड़े होकर के सिर्फ ये कहने वाले हैं अरे जागने की रात है, पटाखे फोड़ो, जागना ही तो है, जागने की रात है, मोबाइल चलाओ, जागना ही तो है, अरे जागने की रात है। 10 लोग बैठ करके, 10 लड़के बैठ करके इसकी कीमत उसकी चुगली मीटिंग करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, इसकी बहन की बात, उसकी बेटी की बात, उसकी बीवी की बात, ये सब बातें करके सोचते हैं कि हमने जाग करके इबादत कर लिया। नहीं नहीं, रब्बे काबा की कसम, इसको इबादत नहीं कहते हैं। अगर तुम्हें इबादत करनी है तो जा मस्जिद में, और मस्जिद में जाकर के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ और कह ए परवरदिगार, नमाज पढ़ना मेरा काम था, इसको कबूल करना तेरा काम है। नहीं प्यारे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा हरगिज नहीं करते। ओ प्यारे खुदारा मेरे नौजवान भाइयों, इस ये गुनहगार आपसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आसमत वाली रात, वो बरकत वाली रात, वो जहन्नम से आजाद होने करने वाली रात, उस रात में शर तफरी मत करो, बाइक लेकर हुल्लड़बाजी मत करो, इस दरगाह से उस दरगाह, उस दरगाह से उस दरगाह, इस कब्रिस्तान से उस कब्रिस्तान, वहां से वहां नहीं नहीं, कब्रिस्तान जाओ, जो आपके इलाके का कब्रिस्तान है वहां जाओ, अपने मरहूमीन के लिए ऐसाले सवाब करो, दुआएं खैर करो, दुआएं मग़फ़िरत करो, और आकर के मस्जिद में अल्लाह की इबादत करो। क्यों? अगर उस रात में कब्रिस्तान जाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, बल्कि रसूल पाक की सुन्नत है। लेकिन क्या करेंगे, 10 लड़के बाइक निकालेंगे और हुल्लड़बाजी करते हुए इस दरगाह से उस दरगाह, उस दरगाह से उस दरगाह, उस दरगाह से उस दरगाह। नहीं प्यारे नहीं, और मैं ये भी नहीं कहता दरगाहों पे मत जाओ, कसम खुदा की, दरगाह पे जब नवाजी चाहता है तो आपको क्यों मना करेगा? दरगाह पे चाहिए, जाना अच्छी बात है, लेकिन हुल्लड़बाजी करते हुए नहीं। दरगाह पे जाओ तो ऐसी, दरगाह पे जाओ तो अदब और एहतराम के साथ जाओ, दरगाह पे जाओ तो अपनी नजरों को नीची करते हुए जाओ, दरगाह पे जाओ तो ऐसे जाओ जिस तरीके से हमारे बुजुर्गान दीन ने दरगाह पे जाकर के हाजिरी दी है, और दरगाह पे जाकर के हाजिरी दे करके फोटो खींच करके फेसबुक पे मत डालना, बल्कि वहां जाके दुआ करना, ए साहिबे मज़ार यहाँ तक आना मेरा
لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے پیارے؟ ہم جاتے ہیں درگاہ میں، وہاں بھی ہم عیاشی کرتے ہیں، وہاں بھی ہم سیر و تفریح کرتے ہیں۔ نہیں پیارے، نہیں نہیں، وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، وہ اللہ کے محبوب کی درگاہ ہے، وہ اللہ کے محبوب کی مزار ہے۔ وہاں پہ جا کر کے نوٹنکی بازی مت کرو، بلکہ وہاں جا کر کے مطلب وہاں جانا اپنی موت کو یاد کرنا ہے، اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے۔ اگر تم نے وہاں جا کر کے اپنی موت کو یاد کر لی، تم مر تو سکتے ہو، نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم نمازوں سے دور ہیں۔ مؤذن صدائے لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ مؤذن کہتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمارے کانوں میں جوئی تک نہیں رہتی ہے۔ ہم گھر کے سامنے مسجد ہوتی ہے، دوسری گلی میں مسجد ہوتی ہے، گھر کے برابر میں مسجد ہوتی ہے، ہم مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ ہم درگاہوں پہ دور دور چلے جاتے ہیں، قبرستان دور دور چلے جاتے ہیں، لیکن درگاہوں پہ جانا، ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں، لیکن پیارے جاؤ جاؤ جاؤ، لیکن درگاہوں سے پہلے اپنے علاقے کی مسجد کو آباد کر لو۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے گھر کو تم آباد کرو گے، تمہارے گھر کو اللہ آباد کر دے گا۔ پیارے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ نفاسی اب آپ سے اجازت چاہتا ہے، بس اس بات کے ساتھ کہ پیارے، ہم اگر کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا غوث المدد۔ ہم کسی پریشانی میں گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی المدد۔ ہم طرح طرح کی مصیبت میں گھر جانے کے بعد ہم کہتے ہیں یا خواجہ المدد۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جب ہم غوث پاک کو پکارتے ہیں تو ہماری مشکل حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم خواجہ غریب نواز کو پکارتے ہیں، ہماری پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم علی مشکل کشا کو پکارتے ہیں، ہماری ساری مشکلیں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جب ہم حضور کی اولاد کو پکارتے ہیں تو ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم حضور کے جد امجد کو پکاریں گے تو ہماری ساری مصیبتیں دور ہوتی بھی نظر آئے۔ اب میں بلا کسی تاخیر حضور کا نصب نامہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کی دعائیں اب تک قبول نہیں ہوئی ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، سر رگڑتے ہیں، پیشانی رگڑتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اور سر اٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میری دعا کو قبول فرما، میری دعا کو قبول فرما، میری دعا کو قبول فرما۔ ہم دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہماری دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، ہم طرح طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ نہیں پیارے، نہیں نہیں، ایسے الفاظ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے، ذرا غور سے سنیے، جب ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب ہم حضور کا نصب نامہ پڑھیں گے اور سنیں گے، نوازی کا عقیدہ بولتا ہے، نوازی کا ضمیر بولتا ہے، نوازی کا ایمان بولتا ہے کہ حضور کے نصب نامے سے ہماری ساری پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہتا، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضور الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ اپنی دعا میں حضور کے والدین کو وسیلہ بنا کر کے دعا مانگے، قسم خدا کی اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی بلکہ قبول ہوتی بھی نظر آئے گی۔ اب میں بلا تاخیر حضور کا نصب نامہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ اب تک آپ کی اگر کسی کی وہ جائز دعا، جائز تمنا، جائز ارادہ اگر اب تک پورا نہ ہوا ہو تو یہ اپنے دل میں بٹھائیں اور حضور کا نصب نامہ سنیں اور دل ہی دل میں دعا کریں، اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کا نصب نامہ یہ مولوی پڑھ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، اسی نصب نامے کے صدقے ہماری جائز دل کو جائز دعا کو قبول فرما۔ نیت کرنا تمہارا کام ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے دعا قبول کرنا پروردگار کا کام ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان، دنیا کے سب سے پہلے آدمی
کون؟ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام. بولے سبحان اللہ. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. آدم کے بیٹے سیس، سیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوسط، متوسط کے بیٹے لمعقلق نام، لمعقلق نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے ذوالحاج، ذوالحاج کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارخ، شارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تارق، تارق کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بولے سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عاد، عاد کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نصر، نصر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہار، فہار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے قاف، قاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے غلاف، غلاف کے بیٹے قزی، قزی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، سرکار کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. بولے لبیک. ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ. فضل رب العلا کیا چاہیے، فضل رب العلا کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت حضور الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. بولے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی سارے اچھوں میں، سارے اچھوں میں اچھا. سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. ہمارا نبی اندھے شیشوں، سب چمک والے، سب چمک والے اندھے شیشوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا. ہمارا نبی کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، ہمیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وقت جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس سے شاید ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اب میں اپنی جگہ پہ، میں اپنی جگہ، میں مائک کو چھوڑ کر کے اپنی جگہ پہ جا رہا ہوں. بس ایک بات کہتے ہوئے، اے پیارے، عبادت کی رات، پرسوں کی رات عبادت کی رات ہے. اس رات میں جاگ کر کے اپنے رب کو منا لینا. اسی رات میں موت لکھی جاتی ہے، اسی رات میں زندگی لکھی جاتی ہے، اسی رات میں کس کو دولت دینی ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے، اسی رات میں کس کو مال دینا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اسی رات میں کون حج پہ جائے گا وہ بھی لکھا جاتا ہے، اسی رات میں کون عمرے پہ جائے گا وہ بھی لکھا جاتا ہے. اور پیارے اس رات میں بیٹھ کر کے، جاگ کر کے ادھر ادھر تفریح میں اپنی رات کو کالی مت کرنا. جو بھی وقت مل جائے، جب تک آنکھ جواب نہ دے، جب تک جسم جواب نہ دے، تب تک اللہ کی عبادت میں مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا. اس لیے پیارے علماء فرماتے ہیں کہ جس نے رات میں جاگ کر کے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عبادت کی، اس کے بعد یہ دل میں تمنا کر کے، ارادہ کر کے، نیت کر کے سو گیا کہ مجھے فجر میں اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں، اگر وہ بندہ مومن اٹھ کر کے صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری رات جاگ کر کے عبادت کا ثواب
عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے، اگر چاہتے ہو کہ ہماری رات، ہماری پوری رات عبادت میں لکھی جائے تو فجر کی نماز قضا مت کرنا۔ پیارے، جلسہ سننا آسان ہے، جلسے میں آنا آسان ہے، لیکن اس وقت نماز پڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پیارے، اگر تم نے نماز کو قائم کیا، اللہ کے گھر کو آباد کیا، نماز قائم کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کے گھر کو، مسجد کو آباد کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے کاروبار میں برکت عطا کرنا پروردگار کا کام ہے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی، خامیاں ہو گئی ہے، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیے زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔